ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب، اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے آپس میں باقی صحابہ کرام 3 نکاح رضوان بڑے اللہ سادہ علیہم کیے. اجمعین حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم آپ دھام صلی سے اللہ کیا. علیہ وسلم کے سامنے بہت باادب ان کا انداز رشتہ لے کر ان صدیق کے آئے. آپس میں یا رسول اللہ صحابہ کرام میں رضوان اللہ خواہش مند علیہم ہوں، آپ اجمعین چپ رہے. پھر حضرت عمر بعد میں گئے. آپ صلی اللہ یا علیہ رسول اللہ وسلم کے میں سامنے خواہش مند ہوں، آپ بہت چپ رہے. باادب انداز تو عبد الرحمن بن سوال عوف فرمایا رضی اللہ کرتے تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا، تجھے دے دیں گے. وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے. حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں. کہا نہیں تو جا جا. تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے. تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. اتنا کہا انشاءاللہ اور چپ ہو گئے. تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگے یار دیکھا نا، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا، بولے ہی کچھ نہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کچھ تو کہا ہوگا، کہ بس انشاءاللہ کہا. کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اس لیے ہاں نہیں کی. ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں، عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا. جی میں گاں نو بن چھڑیا قلعے نال، ایویں اسی دیاں نو بن چھڑنے قلعے نال. مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں، اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی اسی تیری منگنی کر چھڑی ہے، فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے. مجھے آج تک گلہ ہے. پوچھ لیتے، اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے، گاں موج دی طرح ٹور چھڑ دین، تو چلو اتنا تو ویکھ لیں دے بھی کم از کم شراب تو نہ پیندا ہویا. ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ، ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی. علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے. یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی. بس میری غیرت دا سوال ہے، میں اتنا ہی کرنا نہیں تھا بیٹھی رہے. میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں، بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہے، وہ بیٹھی رہ گئیں. یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا، کوئی کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے. ابھی بتاتا ہوں میں. فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں. پھر کہا بلاؤ. پھر علی آئے، کہا علی جمع کرو لوگوں کو. مسجد ساری بھر گئی تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے. ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے اور اسے ذلت سمجھتے ہیں. پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا. مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا. آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا. پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا.
اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین۔ میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین، نکاح ہو گیا۔ رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات، لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے، تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو۔ سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا، انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے، کہا ہاں آ جائے، لے جائے، آ جائے لے جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے، تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر، تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا، فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے۔ آپ نے حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ۔ دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ، تو آپ کو دلہن بنایا گیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ، اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا، تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے اسے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا، پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا کہ دونوں پی لو، دونوں کو پلایا۔ پھر باہر تک چھوڑنے آئے، حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا، آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسماء بنت عمیس۔ یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے، آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسد جدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ۔ یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا۔ اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو آپ نے کہا، تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، چھترا لاؤ، ذبح کیا گیا۔ آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ بنوایا، قورمہ، اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ چھوارے، گھی، شہد خرید کے لاؤ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درہم کے چھوارے خریدے اور 3 درہم کا شہد خریدا اور 1 درہم